سورہ طٰہٰ قرآن مجید کی 20ویں سورت ہے۔ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 8 رکوع اور 135 آیتیں ہیں۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نام سے ندا کی گئی۔ اس مناسبت سے سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ بقرہ ذکر سے عطا کی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ والطور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں سے عطا کی گئی ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے موجود خزانوں سے عطا کی گئی ہیں اور مفصل صورتیں اضافی دی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا، اور جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا، اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر پکار اٹھے کہ یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین کے عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی سزا و جزا ملنے وغیرہ کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دینا اور خود کو زیادہ مشقت میں ڈالے بغیر عبادت کرنا ہے۔ جو قرآن سے منہ پھیرے، اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے لیے جہنم کی سزا کا بیان ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور اس دن مجرموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالے جانے، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جابر و سرکش فرعون کے پاس بھیجنے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اس سے بحث کرنے، جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہونے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد ملنے، جادوگروں کے ایمان لانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں راستے بنانے والا معجزہ ظاہر ہونے، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے، فرعون اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے، بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کی ناشکری کرنے، سامری کا سونے سے ایک بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر اظہار غضب کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روگردانی کرنے والے کے انجام کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمائشی معجزات طلب کرنے والے کفار کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی اپنے سے ماقبل سورت مریم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات و حالات بیان کیے، جن میں بعض کے واقعات و حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، جیسے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، اور بعض کے مختصراً بیان کیے گئے،
جیسے کہ حضرت موسیٰ، حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ، اور کچھ کی طرف اجمالاً اشارہ کر دیا گیا۔ اب اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کس طرح نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور آپ علیہ السلام کو کس طرح کے معجزات عطا کیے گئے، اور آپ علیہ السلام نے کس طرح ظالم بادشاہ کو حق کی دعوت دی، اور آپ علیہ السلام ہی کی دعا سے آپ کے بھائی کو نبوت سے نوازا کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے اور اس میں موجود اپنا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔